أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں بلند آواز آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولی مطلق کے وسیلہ سے کائنات کے اس مختار کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ اس خمسے کا عنوان ہے جو 5 مجالس مخدومہ عالمین کے ذکر کی نسبت سے آج سے اگلے 4 دنوں تک برپا رہیں گی میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں کوئی مجلس بھی پہلی مجلس نہیں ہوتی مومن کا دل عزاخانہ ہے اور اس میں ہر وقت مجلس شبیر بپا رہتی ہے چونکہ زندگی کی مصروفیات ہیں اس میں اجازت بھی ہے مشغول رہنے کی اور ہر جائز کام کے لیے مولا نے اجازت دے رکھی ہے لیکن کسی کام کو اس ذکر سے افضل سمجھ کر اسے مفضول سمجھ کر اس میں مشغول رہنا زندگی میں پڑی ہوئی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے اور ویسے بھی مولا کا فرمان ہے کہ ان فوق کل عبادت عبادہ ہر عبادت سے اوپر ایک عبادت ہے وَذِكْرُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اور ہم اہل بیت کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے تو جو حضرات آج موجود ہیں وہ سب سے افضل عبادت میں مشغول ہیں اس سے پہلے کہ میں متصل ہو جاؤں اپنے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کی خدمات عالیہ میں چونکہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ 20 دن
یہ 20 ایام اس شہزادی سے منسوب ہے جس کا خانوادہ ایام اللہ میں شامل ہے، اس کے خاندان کے سارے افراد اللہ کے یوم ہیں۔ تو ان ایام میں جہاں آپ مشغول عبادت ہیں وہاں دوسری نظریں بھی آپ کی طرف ہیں کہ یہ ان دنوں میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ ان دنوں میں بہت سے افراد اس بات میں مشغول ہیں، بلکہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ توجہ رکھی جائے، نگاہ رکھی جائے کہ شیعہ ان ایام میں کس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو میں آج پہلے دن ہی عرض کر دوں کہ ہمارا مدعا، ہماری گفتگو کا حاصل، ہماری مجالس کا مقصد اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یہ فکرہ پورا سنیے گا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے صرف ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بطول سچی ہے، اپنی صداقت کے لیے۔ اور اگر شہزادی کونین کو سچا نہ مانا گیا تو زندگی میں بولا گیا ہر سچ جھوٹ میں بدل دیا جائے گا۔ کبھی کوئی شخص اس خوف کی بنیاد سے اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا کہ مخالف اس عقیدے کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے۔ مثلاً جو توحید پرست ہیں وہ کیا اس خوف سے اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں گے کہ کچھ لوگ تثلیث کے بھی قائل ہیں، جو لوگ وجود خدا کے قائل ہیں وہ اس ڈر سے اللہ کے وجود کو ماننا چھوڑ دیں گے کہ دنیا میں کچھ دہریے بھی ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ماننے والے کیا اس وجہ سے 1.25 لاکھ ماننا چھوڑ دیں گے، خاتم کو خاتم ماننا چھوڑ دیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخری نبی کو آخری نبی نہیں مانا؟ تو اس بنیاد پر تو اپنے عقائد کو ترک نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ سمجھانے والے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس عقیدے کو چھپا لو، چھپانا اور بات ہے، چھوڑنا اور بات ہے۔ کسی چیز کو چھپا لینا، بلکہ بعض اوقات قیمتی چیزیں ایسے افراد سے چھپائی جاتی ہیں جو ان قیمتی چیزوں کے اہل نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا عقیدہ کسی سے چھپائیں گے تو خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اکثریت ٹھیک اور صحیح عقیدے کے قابل نہیں، اہل نہیں، اس لیے چھپایا جائے گا۔ ورنہ بصورت دیگر جب آپ فروعات پڑھیں گے، فروعات دین پڑھیں گے تو ان میں آپ ترتیب دیکھ لیں۔ نماز، یہ مجھے نہیں پتا ترتیب کس نے لگائی ہے، اس ترتیب کا مجھے نہیں معلوم کہ اس ترتیب سے کس نے بیان کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس ترتیب کے متعلق مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ نماز پہلے نمبر پر ہے۔ متفق ہیں آپ؟ نماز پہلے نمبر پر ہے، روزہ دوسرے نمبر پر ہے، حج مستطیع کے لیے، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت کے لیے، جہاد بھی کمزوروں پر نہیں ہے، خمس بھی غرباء پر نہیں ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ نماز پہ اگر آپ دیکھیں تو نماز کی کیفیتیں بدلتی رہتی، اگر اس پہ غور فرمائیں آپ نماز پہ تو اس کی کیفیتیں تبدیل ہوتی رہتی۔ زندگی کے ایک خاص حصے میں نماز فرض نہیں ہوتی، ایک خاص حصے میں اکثریت سے سادات کا مجمع مومنین موجود ہے، ایک خاص حصے میں بلوغت تک نماز فرض نہیں ہوتی، بلوغت ہو جائے، اور صرف بلوغت بھی نہیں، صرف جسم بالغ نہ ہو، عقل بھی بالغ ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عاقل اور بالغ پر نماز فرض ہے،
جو عاقل نہیں اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو عقل کیا ہے؟ پہلے عقل سمجھ لیں کہ عقل کیا ہے۔ عقل رسول باطن ہے، یعنی وہ حق کو پہچان سکے۔ عقل اسے کہتے ہیں جو حق کو پہچان سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عقل اسے کہتے ہیں جو حق کو پہچان سکے۔ عقل دکانداری کو ٹھیک طریقے سے چلانے کا نام نہیں، عقل نام ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کا۔ متوجہ ہے آپ؟ جی بسم اللہ۔ عقل نام ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا۔ جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے وہ عاقل ہے، اور جو حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے وہ عاقل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو صداقت بطول پر ایمان نہ لائے وہ عاقل نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ وہ عقل سے آری ہے، جو صداقت بطول کا قائل نہیں ہے وہ عقل سے آری ہے، اور جو عقل سے آری ہے وہ نماز کھڑا ہو کے پڑھے تو بھی قبول نہیں، نماز بیٹھ کے پڑھے تو بھی قبول۔ لیکن نماز پھر بھی متغیر کیفیتوں کا نام ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کثرت سے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے، معمولی سی تکلیف بھی آ جائے تو بھی بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے، بلکہ آج کل تو مسجدوں میں بہت سی کرسیاں رکھ دی گئی ہیں۔ بابا آصف جی، بابا ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں، مسجد میں کرسی، پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں کرسی یا بطول کے لیے ہے یا خانوادہ بطول کے لیے ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں کرسی یا سیدہ کے لیے یا خانوادہ سیدہ کے لیے۔ نماز متغیر کیفیت ہے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشارے سے پڑھے، ہے نا متغیر کیفیت۔ متغیر کیفیتیں ہو جاتی ہیں نماز کی بعض خصوصی حالات میں۔ پھر اس کے بعد روزہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے، توجہ ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد حج ہے، تو حج کے بارے میں قرآن کی آیت للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو استطاعت ہے وہ حج کرنے جائے، جس کو استطاعت ہے وہ حج کرنے جائے۔ اب استطاعت کا بھی دیکھنا ہے کہ استطاعت کہتے کسے ہیں۔ کیا پیسے ہونے کا نام استطاعت ہے تو بندہ حج پہ چلا جائے؟ نہیں، پہلے دیکھ لیں کہ قرآن نے استطاعت بتائی کیا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جسے سبیل کی استطاعت ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جسے سبیل کی استطاعت ہے وہ حج پر جائے۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ سبیل ہے کیا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا سبیل کیا ہے؟ مالک نے فرمایا ولایت جدی علی ابن ابی طالب سبیل اللہ، میرے دادا علی کی ولایت اللہ کی سبیل ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں اسے حج کا بھی ثواب نہیں ہے۔ حج فرض ہی تب ہوتا ہے جب میرے مولا علی کی ولایت تو نماز، روزہ، حج، پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے صاحبان؟ اجناس پر، معدنیات پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ پھر وہ 40واں حصہ ہے، 5واں نہیں ہے، 40واں حصہ ہے۔ وہ زکوٰۃ مال میں سے دی جاتی ہے۔ وہ مال جس کے پاس ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا نا، جس کے پاس مال نہیں وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا۔ میں پہلے کہہ رہا تھا یہ ترتیب کس نے لگائی ہے؟ تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کے اصول دین پورے نہیں نا تو اسے فروعات کا فائدہ نہیں ہے۔ کسی کے اگر اصول دین پورے نہیں تو اسے فروعات کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اصول دین پورے ہو جائیں تو پھر فروعات کا فائدہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، خمس 5واں حصہ ہے، مال کا 5واں حصہ خمس ہے، 20% سمجھ لیں، ہر کسی پہ فرض ہے۔ اس کے لیے استطاعت کی ضرورت نہیں۔ جس کے پاس ایک مٹھی آٹا ہے اس پہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کا 5واں حصہ خمس دے دے۔
وہ سب پہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد ہے، جہاد حکم معصوم سے ہوتا ہے، حکم رسول سے ہوتا ہے، جب تک رسول نہ کہیں، جب تک امام نہ کہے جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اس کے بعد تولا رکھا گیا، حالانکہ تولا سب سے پہلے سب سے پہلے تولا ہے۔ اگر تولا نہیں ہے نا، کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں، سب سے پہلے تولا اور تبرہ ہے، بلکہ تولا سے بھی پہلے تبرہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تولا پہلے ہے، تبرہ پہلے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے کیا ہے، لا الہ یہ تبرہ ہے، الا اللہ یہ تولا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کی نفی کیے بغیر سچ کو ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ظالم کی، میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں، ظالم کی مذمت کیے بغیر، ظالم کی مذمت کیے بغیر مظلوم کی حمایت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ چلیں تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو جناب آدم علیہ السلام جناب حابیل کی قبر پہ آئے، 3 مہینے بیٹھ کر روئے۔ پھر اس کے بعد قابیل کے پاس گئے اور جا کے قابیل پہ لعنت کی ہے۔ جناب آدم سے پوچھا گیا، جناب آپ حابیل کی قبر پہ بیٹھ کر تو روئے ہیں، یہ قابیل پہ لعنت کیوں کی ہے؟ تو جناب آدم نے فرمایا، جب تک ظالم پہ لعنت نہ کی جائے مظلوم کی حمایت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے صاحب، بڑی مہربانی، آپ اس موسم میں بھی اتنا اچھا بول رہے ہیں، تو اپنے عقائد سے بقدر منہ یعنی بال کے برابر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، بابا چھپایا جا سکتا ہے، اور چھپانے کا نام ہے تقیہ، اور جو تقیہ اختیار کرے اسے ہی متقی کہتے ہیں۔ تھوڑی توجہ، تھوڑا بیدار رہیے گا۔ جو تقیہ اختیار کرے، کل آپ کے لیے بہتر انتظام ہو جائے گا، ہیٹر بھی ہو جائے گا، سائبان بھی لگ جائے گا۔ جو تقیہ اختیار کرے اسے ہی متقی کہتے ہیں۔ اب تقیہ کہتے کسے؟ کہ چیز موجود رہے اور اسے چھپایا جائے، اس کا نام تقیہ۔ توجہ ہے صاحب؟ اور تقیہ شیعوں سے پہلے اللہ نے کیا، متوجہ رہیے گا، تقیہ شیعوں سے پہلے اللہ نے کیا۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے تقیہ کیسے کیا۔ رسول پاک نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی؟ رسول تو ہجرت کر کے چلے گئے اور جاتے ہوئے مولا علی سے کیا کہہ گئے؟ میرے بستر پہ سونا ہے اور میں بن کے سونا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میرے بستر پہ سونا ہے اور میں بن کے سونا ہے۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جسے چھوڑ کے جایا جائے، جسے بچانا ہو، اس کا بھیس نہیں بدلا جاتا، جس کی جان کو خطرہ ہو نا اس کا لباس نہیں پہنا جاتا، لباس اور پہنا جاتا۔ لیکن یہاں جس کی جان کو خطرہ ہے نا، لباس بھی وہی پہنا جاتا ہے، یعنی جس کی جان کو خطرہ ہے اسی کی جان کو لٹایا جا رہا ہے۔ آپ بول رہے ہیں، آپ جس کی جان کو خطرہ ہے اسی کی جان کو، بسم اللہ، اسی کی جان کو ہی لٹایا جا رہا ہے۔ اب علی بستر پہ سوئے، چادر رسول کی، میں تقیہ سمجھا رہا ہوں، چادر رسول کی، لیکن یہاں پہ ایک قابل فکر بابا جی بات ہے، قابل غور بات ہے کہ اس وقت رسالت پناہ کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہجرت کے وقت؟ 50 برس۔ مولا امیر المومنین کی 20 برس، 30 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ 30 سال کا۔ غور فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر بابا سجاد شاہ جی کی شکل بابا واصف شاہ جی سے ملتی بھی ہو تو یہ جو عمروں کا فرق ہے یہ پتہ نہیں کر دیتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ یہاں بھی فرق 30 سال کا ہے، توجہ فرمائی، یہاں بھی فرق 30 سال کا ہے۔ جو 30 سال کا فرق ہونے کے باوجود ایک جیسے نظر آئے انہیں بلا فصل کہتے ہیں۔ توجہ ہے سر؟ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ شدت موسم کے باوجود آپ کا بولنا میرے لیے غنیمت ہے۔
پھر علی سوئے ہیں بستر پہ، بابا جی چادر رسول کی، حلیہ رسول کا، بستر رسول کا، اور رسول بستر پہ نہیں ہے۔ لگ رہا ہے کہ رسول بستر پہ ہیں۔ یہ اہتمام کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے رسول سے کہا ہے کس کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو بستر پہ سلاتے ہیں نہ کسی کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، نہ کسی کو بستر پہ سلاتے ہیں نہ کسی کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رسول بستر پہ نہیں ہے اور اللہ دکھا رہا ہے کہ بستر پہ ہیں، تھے نہیں ہیں۔ توجہ، رسول بستر پہ ہیں حالانکہ چلے گئے، لیکن اللہ دکھا رہے ہیں، غور فرمائیے، اللہ دکھا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو تقیہ ہے۔ توجہ فرمانے، اسی کا نام تو تقیہ ہے کہ بچانا ہے رسول کو۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ چھوڑنے کا نام تقیہ نہیں، عقیدہ بچانے کا نام تقیہ۔ غور نہیں فرما رہے۔ اگر آپ بھی سمجھ نہیں آئی تو میں اسے اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ باتیں جلدی جلدی آگے بڑھ جائیں۔ رسول غار ثور میں تھے، تھے نا؟ تو وہاں کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا، کافر پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا جالا بنا ہوا ہے، انڈے پڑے ہوئے، تو یہ انڈوں سے اور مکڑی کے جالے سے کیا دکھانا مقصود تھا؟ کہ رسول اندر نہیں ہے، حالانکہ اندر تھے۔ تو یہ اہتمام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا، اندر تھے اور اللہ کافروں کو بتا رہا تھا۔ توجہ، اللہ کافروں کو بتا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کافروں کو ان کے خیالات کی بھول بھلائیوں میں گم کر کے رسول کو بچا رہا ہے۔ وہ بے شک سمجھتے رہے کہ رسول اندر نہیں مگر اندر ہے۔ اسی طرح دشمن بطول سمجھتا رہے کہ ہم نے چھپا لی ہے، لیکن ہم تو دل میں دشمن بطول پہ تبرہ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے صاحب؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہر طور ہم نے کسی بھی حالت میں عقیدے سے انحراف نہیں کرنا، عقیدے سے انحراف ہمیں کسی بھی صورت ایک بال کے برابر بھی نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی نہیں کرنا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ اور جس نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، یہ سید کسران والے میری بات سن لیں، میں کنایوں سے بات کرتا ہوں، اشاروں سے بات کرتا ہوں۔ جس نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، پہلے سمجھیں کہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے عقد سے، عقد ہے گانٹھ، گانٹھ۔ توجہ، نیاز حسین جاگی جسے پنجابی میں گنڈ کہتے ہیں، یہ گانٹھ، یہ کھل گئی تو عقیدہ ختم، یہ کھل گئی تو عقیدہ ختم۔ اپنے عقیدے پہ قائم رہنا ہے۔ اب کس سے کھل رہی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کس سے کھل رہی ہے اور کون کھول رہا ہے؟ بعض حضرات آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے فدق نہیں پڑھنا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جماعت الثانی میں جس بندے نے فدق نہیں پڑھا وہ کم از کم رسول کی نظر میں شیعہ نہیں ہے۔ جس بندے نے فدق سے انحراف کیا، فدق تو پڑھنا ہے، فدق تو ایک حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے بابا جی یہاں پہ دو مصرے یاد آ رہے، اور یہ دو مصرے میرے نہیں ہیں، ایک سنی شاعر کے ہمارے علاقے کے ہیں، ان کے دو مصرے وہ فرماتے ہیں کہ پھر کھجوریں ملی ہیں تحفے میں، پھر کھجوریں ملی ہیں تحفے میں، پھر سے باغ فدق رلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نشانیاں جیسے جیسے آپ کو یاد آئیں، جیسے جیسے نشانیاں یاد آئیں، تو آپ کے اس نگر میں، آپ کی اس بستی میں نشانی کون سی ہے؟ بھلے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں تو بات کہوں گا، نشانی کون سی ہے؟ پہلے اس نشانی کو تلاش کریں۔ آپ کے پاس دو نشانیاں ہیں، دو آیات ہیں آپ کے پاس۔ ایک فقیر کا دربار، ایک فقیر کا، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے،
اس میں فقیر کا کمال ہے کہ وہ یہاں آ گئے. دوسری نشانی کیا ہے؟ بیت الحزن کی یادگار. کون سی نشانی ہے؟ بیت الحزن کی یادگار. بیت الحزن کیسے کہتے ہیں؟ جہاں وہ گھر جس میں بیٹھ کر رویا جائے. وہ بیت الحزن تھا کس کا؟ وہ سیدہ کا تھا. اور سیدہ کے بیت الحزن کی یادگار آپ کی بستی میں امام بارگاہ ہے. اگر امام بارگاہ سے آپ کا عقیدہ کھل گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، عقیدہ کھل گیا، توجہ رکھیے گا، بات سمجھیے گا. بیت الحزن سے آپ کا عقیدہ کھل گیا. کس بندے نے کتنی کوشش کرنی ہے، میں تو یہاں کا ہوں نہیں لیکن مجھے نسبت تو یہاں سے ہے، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. اگر اس سے آپ کا عقیدہ کھل گیا تو یاد رکھیے گا آپ نے بطول کے رونے کی جگہ کو بند کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ نے سیدہ کے رونے کی جگہ کو بند کیا. یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے. یہ عقیدے سے انحراف ہے. اور جو عقیدے سے انحراف آپ بھی نہیں سمجھے نا، ان کے لیے میں قرآن سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز سے. باواز بلند صلوات پڑھیے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ عقیدے سے انحراف کیا تو آئیے قرآن سے پوچھ لیتے. کافر آئے تھے میرے رسول کے پاس، سورہ کافرون پڑھ لیں. قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب کافروں سے کہہ دو. وہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تنازع پیدا نہیں کرنا. ہم آج کے تو بت پرستی نہیں کر رہے نا، بڑے پرانے کر رہے ہیں. ہم آپ سے تنازع نہیں چاہتے. آپ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، بڑے قبیلے کے ہیں. ہم چاہتے ہیں سمجھوتا ہو جائے، درمیانی رستہ نکلا ہے. سرکار نے پوچھا درمیانی رستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا درمیانی رستہ یہ ہے کہ آپ ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں. اپنی طرف سے وہ بڑی اصلاح کی کوشش لے کے آئے تھے کہ معاشرہ ٹھیک رہے. تو اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ان سے کہو کہ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ہائے ہائے، متوجہ نہیں آپ؟ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. نہ تم میرے کی کرو نہ میں تمہارے کی کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں. سید کسرا والو فکرہ ضائع نہ کرنا. اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو عقیدے میں درمیانی رستہ نکالے، جو غیر جانبدار ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھنا، غیر جانبداری بھی میرے مولا کو پسند نہیں. آج بات اس طرف آ گئی، کل سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ایک آج ہی مجھے عرض کرنا ہے، پھر کل سے تو عرض نہیں کروں گا. غیر جانبداری بھی بالکل مولا کو پسند نہیں. اچھا ہاں، بسم اللہ. غیر جانبداری عقیدے کے معاملے میں اللہ کو پسند نہیں ہے. بسم اللہ. ہاں، غیر جانبدار کون ہوتا ہے؟ جو دونوں کو ٹھیک سمجھے، نہ میرا اس سے تعلق ہے نہ میرا اس سے تعلق ہے، وہ غیر جانبدار ہے. غیر جانبدار اللہ کو پسند نہیں ہے. اب اگر کسی کو غیر جانبدار کی سمجھ نہیں آئی ہے تو میں غیر جانبدار سمجھا دیتا ہوں کہ غیر جانبدار کون ہے. اس کی چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں. جی، جہاں غیر جانبداری ہے اسی لیے تو کوئی بولتے ہی نہیں. جی بسم اللہ، بے شک بجا فرما رہے ہیں. غیر جانبداری کیا ہے؟ شہزادی نے کوفہ والوں سے کہا تھا تمہاری غیر جانبداری پہ لعنت. خاموش ہو کے بیٹھ گئے. یہ جیسے بندے پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. توجہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اس وجہ سے حق کا ساتھ نہ دے سکے کہ کہیں موت نہ آ جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پہ. میرے مولا کا فرمان ہے کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اس وجہ سے حق کا ساتھ نہیں دے سکے کہ کہیں موت نہ آ جائے.
تو موت تو آ جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے ثم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے بڑے گنبدوں میں بھی جا چھپو تو موت تمہیں آ کے پالے گی۔ اگر غیر جانبداری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ غیر جانبداری کیا ہے؟ مدینہ ہے، یثرب ہے، ہستی بھی عام نہیں ہے، میرے چوتھے امام ہیں، صلوات پڑھیے بلند آواز سے، میرے مولا ہیں، اور میرے مولا کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے، ایک شخص آ جاتا ہے، مولا کی محفل سجی آ کے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا مولا میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے شروع کیا، مولا رات کا پچھلا پہر تھا جب ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے بابا کے پیروں میں بیٹھ گئے، اور آپ کے بابا نے اس کو معاف کر دیا۔ مولا پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت اذان پڑھی آپ کے بھائی نے، وہ آواز آج تک میرے کانوں میں ہے۔ مولا پھر اس کے بعد ہور کے بیٹے کو اجازت ملی اور وہ میدان میں گیا، وہ لڑا، وہ شہید ہوا، اور آپ کے بابا نے اسے اٹھایا۔ ایسے ہی نا ترتیب سے، وہ ترتیب سے، توجہ، ترتیب سے بیان کر رہے، کون گیا، کیسے لڑا، کیسے اترا، کیسے شہید ہوا، مولا نے کیسے اٹھایا، یہاں تک کہ وہ کریم کربلا کی شہادت تک آ گیا۔ ایک ایک ضرب وہ بیان کرتا رہا، پھر خیام جلنے کی پوری رویداد سنائی اس نے۔ مولا نے فرمایا واقعات تو نے کسی سے سنے؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سر اٹھاؤ بھائی، یہ بات سمجھنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مولا نے فرمایا تو ہماری طرف تو نہیں تھا، لشکر یزید میں تھا؟ کہنے لگا نہیں مولا میں لشکر یزید میں نہیں تھا۔ پھر تو کہاں تھا؟ کہنے لگا مولا میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کے نا کربلا کی ساری جنگ دیکھتا۔ مولا کی آنکھوں سے خون کی روانی بڑھ گئی۔ مولا نے فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کاظمی صاحب حیران ہوئے کہ پڑھ کربلا کے بابا جی واقعات تو ذاکر آپ تو جانتے ہیں، پڑھ کربلا کے واقعات رہے اور مولا اس پہ لعنت کر رہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس نے واقعات کربلا پڑھے اور آپ نے اس پہ لعنت کی؟ مولا نے فرمایا تم نے سنا نہیں، یہ ہماری طرف بھی نہیں تھا، لشکر یزید میں بھی نہیں تھا، یہ لشکر یزید سے بدتر ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ چھپ کے ہمارا تماشا دیکھتا۔ یہ کربلا میں غیر جانبدار رہا ہے۔ یاد رکھیے گا حسینیت میں غیر جانبداری کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور میں ایک اور بات آپ کو قرآن حکیم سے عرض کر دوں، جو سمجھیے گا وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے پڑھا قرآن ناقۃ اللہ سقیا، وہ جناب صالح کی اونٹنی، بات پہنچ نہیں اب تک، جیسے اللہ نے اپنا ناقہ کہا۔ اور میں فضیلت کی ایک بات یہاں پہ کہہ دوں، اونٹنی صالح کی ہے، اللہ کہہ رہا میرا ناقہ ہے، صالح کی، اور اللہ کہہ رہا میرا ناقہ۔ نبی کی سواری کو اللہ اپنی سواری کہہ رہا ہے، نبی اس پہ بیٹھتے تھے اور اللہ نے کہا میری سواری ہے، میری اونٹنی۔ تو پھر دنیا سمجھ جائے نا، جس پر نبی بیٹھے وہ اللہ کی سواری ہے، اور جو نبی پر بیٹھے، آپ نے غور نہیں فرمایا، ہاں جس پر نبی بیٹھے وہ اسے تو اللہ کہتا ہے۔ بندے تو کہتے ہیں قرآن سے ذوالجناح نکال کے دکھاؤ کہ قرآن میں ذوالجناح کا ہے، یہ ناقۃ اللہ سے ہی پتہ چل جائے گا
کہ حسین کی سواری نہیں ہے. حسین کی سواری در حقیقت اللہ، اس کی کونچیں، اس کی ٹانگیں کتنے بندوں نے کاٹی تھی؟ ایک بندے نے، بالکل بجا کہا، ایک بندے نے کاٹی. عذاب ساری بستی پہ آ گیا. توجہ، عذاب ساری بستی پر آیا. کیوں؟ کاٹنے والا تو ایک تھا. ساری بستی پہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ غیر جانبدار رہے. توجہ فرمائیے، غیر جانبداری اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، امام اور ولی کے معاملے میں غیر جانبدار ہونا. سانس کتنی دیر چلے گی بھائی؟ کتنی دیر زندگی؟ یہ زبان تقریر اچھی کر لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے خطیب دنیا میں آئے چلے گئے، اور بھی آئیں گے چلے جائیں. یہ ممبر کبھی خالی نہیں رہا، یہ صف بھی کبھی خالی نہیں رہی. اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ صف نہیں ہوگی. یہ صف تھی، یہ ہے، یہ رہے گی. جب آپ نہیں ہوتے تو جنات ہوتے، جب جنات نہیں ہوتے تو ملائکہ ہوتے. اس صف پہ تو ملائکہ بھی ہوتے، اس پہ تو انبیاء بھی ہوتے. یہ آپ کے وجود کی محتاج تو نہیں، یہ کسی پڑھنے والے کی تو محتاج نہیں. یہ ضروری تو نہیں آپ اہتمام کریں گے تو ہوگی. اور یاد رکھیے گا، اگر ایام سیدہ میں توجہ فرمائیے گا، بہرحال پھر بھی آپ قابل تحسین ہیں، لائق صد احترام ہیں کہ زیر آسمان سخت موسم میں بیٹھ کے آپ سیدہ کا ذکر سننے کے لیے آئے. لیکن سیدہ کا ذکر محض فتق تک محدود نہیں ہے، یہ مسلسل ہے. مسلسل ہے. دنیا میں جہاں جہاں امام بارگاہ ہے نا، وہ گھر بطول کا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، جہاں جہاں بھی بارگاہ ہے وہ گھر بطول کا ہے، وہ سیدہ کا گھر ہے، وہ مخدومہ عالمین کا گھر ہے. اور پھر میں ایک بار اور عرض کرتا ہوں، ایک دلیل اور عرض کرتا ہوں، غیر جانبداری اللہ کو پسند نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، غیر جانبداری اللہ کو پسند نہیں ہے. مدینہ بھرا ہوا تھا جب بطول کے دروازے کو آگ لگی. خالی تھا مدینہ؟ مدینہ بھرا ہوا تھا. لیکن افسوس ان کی غیر جانبداری پر ہے، ان کی غیر جانب. اور ان کے لیے شہزادی نے ایک فکرہ کہا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے، کل سے آپ جتنے فضائل کہیں گے میں اتنے سنا دوں گا. مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے غیر جانبداروں کے لیے کاظمیوں شہزادی نے فکرہ کہا تھا. شہزادی نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے بابا کے جانے کے کچھ دن بعد تم اپنے سابقہ دین پہ واپس پلٹ گئے. یہ ہے غیر جانبداری کہ چند دن گزرے اور لوگ اپنے سابقہ دین پر واپس پلٹ گئے. میرے محترم سننے والوں، قابل صد احترام سامعین، سیدہ آپ کو ہر قسم کی آفت، بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین آمین. لیکن یاد رکھیے گا، یہاں گزرے ہوئے شب و روز آسان لگتے ہیں. قبر میں جانا ہے، پہلی رات قبر میں آنا ہے. اور جناب کے سرحانے بیٹھ کے کہا جائے نا، اسمع افہم، سن اور سمجھ. اس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی جو بطول کا وفادار نہیں ہے. اس شخص کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. یہ دن، یہ ایام، یہ شامیں، یہ راتیں رسول کی مظلومہ بیٹی کو رونے کے لیے، ان میں اپنی خوشیوں کی تقریبات کو موقوف رکھیں. علی کی ولایت کی پہلی مبلغہ ہے رسول کی بیٹی، اور رسول کی بیٹی نے ثابت کیا کہ بیٹی چاہے رسول کی ہی کیوں نہ ہو، علی ولی اللہ پڑھا جائے تو لوگ مارتے ہیں.
سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میری مخدومہ کے مصائب ایسے نہیں ہیں کہ ایک دن بندہ پڑھے اور شہزادی کے مصائب ختم ہو جائیں گے، نہ، مسلسل مصائب ہیں، مسلسل شہزادی کے مصائب ہیں۔ بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں تھی وراثت رسول کی۔ سید آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک بات میں بابا آصف شاہ جی سید کسران کے رہنے والے باسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سادات عظام، آپ کو پتہ ہے سید کسران آپ کا وطن کیوں ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ فکرہ اس انداز میں شاید آپ سے پہلے کبھی کسی نے نہ کہا۔ سید کسران آپ کا وطن آج اس لیے ہے کہ یہاں ایک بے وطن سید کی قبر ہے، ہاں، جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اور یہ سادات کی مظلومیت کی داستان ہے۔ کہاں کہاں پھیلا ہوا سادات کا قبرستان، کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ صرف جنت البقیع کی بات کرتے ہیں، صرف جنت البقیع میں نہیں، جنت البقیع سے لے کے لاہور تک ابو طالب کی بیٹیوں کا قبرستان، اس مظلوم کو ابو طالب کہتے ہیں جس کی بیٹیاں بھی ایک جگہ پہ دفن نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آج پڑھوں گا اور موسم کے پیش نظر آپ سے رخصت لوں گا۔ 28 رجب جب حسین اماں کی قبر پہ آئے اور عرض کی کہ اماں میں جا رہا ہوں، تو قبر سے آواز آئی تھی، حسین تم جاؤ گے تو کیا میں مدینے رہ جاؤں گی؟ واہ بھائی واہ، سلامت رہے۔ اماں آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا حسین جہاں آپ جائیں گے میں وہاں جاؤں گا۔ پھر قافلہ مدینہ سے چل پڑا تو تنہا قافلہ نہیں گیا، شہزادی بھی چل پڑی۔ 2 محرم کربلا آ گئی، خیمے لگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، 7 گزر گئی، 9 کا بابا جی دن گزر گیا۔ رات کو 3 حصوں میں میرے مولا حسین نے تقسیم کیا۔ رات ڈھل گئی تو میرے مولا حسین نے اپنے مشیر اور اپنے وزیر کا ہاتھ پکڑا۔ ہائے ہائے ہائے، میں فکرہ کہہ گیا پہنچا نہیں سکا۔ اپنے مشیر، اپنے وزیر، اپنے زور کمر، کمر بنی ہاشم، مولا عباس کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ عباس میرے ساتھ، ساتھ لے کے چلے، ساتھ لے کے چلے تو چلتے ہوئے میرے مولا حسین نے فرمایا عباس یہاں اکبر اذان پڑھے گا، عباس یہاں قاسم کے ٹکڑے بکھرے گے، عباس یہاں تمہارے بازو قلم۔ چلتے چلتے نا میں تفصیل میں جاؤں، فرات کے نزدیک پہنچ گئے کہ اچانک میرے مولا عباس رک گئے۔ عرض کی مولا خیام کا پہرا تو بڑا سخت ہے، اور پھر شہزادیاں خیام سے نکلتی بھی نہیں،
یہ رات کے اس وقت میں دریا کے کنارے پر اچھا کون برقع پوش ہے؟ جزاک اللہ، مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو خیام سے نکل رہے، میں بسم اللہ کروں، آباد ہے تو حسین روئے۔ فرمایا اچھا اگر عباس جاننا چاہتے ہو نا یہ کون ہے تو میں ایک فکرے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ خیام سے آئی ہوئی کوئی مستور نہیں ہے، یہ وہی ہے جو زخمی ہاتھ سے تمہارے کرتے سیتی رہے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ مولا مخدومہ کونین یہاں کیا فرما رہی؟ فرمایا عباس خود پوچھ لو۔ جب زخمی شہزادی کے قریب آئے نا مولا عباس تو آ کے عرض کی مخدومہ، فرمایا مجھے اماں کہہ کے بلاؤ۔ عباس میں تمہاری ماں ہوں۔ سیدہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا تمہیں حسین نے بتایا نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا لال سجدہ کرے گا، میں اس جگہ کو اپنی چادر سے صاف کر رہی ہوں، یہاں باریک باریک کنکر ہیں، میں وہ کنکر چن رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا لال سجدہ کرے اور کوئی کنکر میرے لال کی پیشانی میں چبھ جائے۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کی پیشانی میں ایک کنکر چبھنا پسند نہیں کرتی تھی، پھر اسی ماں نے دیکھا۔ اور شہزادی کا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بس بالکل آپ نے گریہ فرمایا سخت موسم میں بھی۔ میرے محترم عزاداروں، پھر دن گزر گیا، شام غریبہ ہو گئی، رات ڈھل گئی، 11 محرم آ گئی۔ ایک روایت کے چند سے سیدہ مقتل میں پہنچی، پتھروں کے اس ڈھیر تک پہنچ گئی۔ یہ آپ روزانہ سنتے ہیں پتھروں کا ڈھیر، وہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ وہ پتھر منگوائے گئے تھے شبیر کو مارنے کے لیے۔ پتھروں کے ڈھیر پر پہنچے، وہاں شہزادی نے پتھروں کے ڈھیر پر کچھ سجدے کیے۔ ہائے ہائے ہائے، میں پھر کہوں اگر کوئی سمجھ سکے، پتھروں کے ڈھیر پر کچھ سجدے کیے۔ وہ سجدے ایسے نہیں تھے کہ پہلے ہاتھ زمین پر لگے، پتہ نہیں کتنے سجدے تھے، اور سجدے اس انداز میں تھے کہ پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ سیدہ کا لہو کہاں ہے اور حسین بادشاہ کا لہو کہاں ہے۔ جب شہزادی کی پیشانی زخمی ہوئی نا تو ایک ہاتھ شہزادی کی کندھے پہ آیا، فرمایا زینب بقائے دین کے سفر کی تیاری کرو، اماں حسین کا ماتم نہ کروں۔ فرمایا زینب تو شام جا، میں جانوں تیرے بھائی کا ماتم جانے۔ شہزادی نے سفر آغاز کر دیا، شام آ گئی، بغیر چھت کے زندان آ گیا۔ آج آپ بغیر سائبان کے بیٹھے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل ہے۔ پورا سال شام کی سردی میں بطول کی بیٹی نے بغیر چھت والے زندان میں گزارا ہے۔ ایک دن داروغہ زندان میرے مولا سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے مہاری کوئی مستور ہے جو رات کو زندان سے نکل جاتی ہے اور زندان کی پشت پہ اتنے دردناک بیان کرتی ہے کہ شام کے لوگ سو نہیں پاتے۔ مولا آواز دے کے کہتے ہیں میرے زندان سے تو کوئی نہیں نکلتا۔ وہ آ کے آواز دے کے کہتا ہے وہ جو بیان کرنے والی مستور ہے نا، اس کی آواز اس شہزادی سے ملتی ہے جس نے دربار میں خطبہ پڑھا تھا۔ آپ کو مالک سلامت رکھے، آپ کی دعائیں۔ جی بسم اللہ، میں نوکر۔ اس بیان کرنے والی سیدہ کی آواز اس شہزادی سے ملتی ہے جس نے دربار میں خطبہ پڑھا تھا۔ مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں کل شام تم آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔
پھر دیکھوں گا کہ کون سی مستور ہے جو زندان کی پشت پہ میرے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ اگلی شام جب داروغہ زندان آیا نا، سجاد زنجیر سنبھال کے اٹھے کہ نماز کے مصلی سے شہزادی اٹھ کے آواز دے کے کہتی سجاد کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دے کے کہتے ہیں داروغہ کہتے ہیں زندان کی پشت پہ کوئی بی بی بہن کرتی ہے۔ مخدومہ آواز دے کے کہتی سجاد اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں ساتھ چلوں گی۔ پھوپھی بھتیجا مل کے جب زندان کی پشت پہ آئے نا تو دیوار کی ساتھ کوئی مستور پیشانی لگا کے کھڑی تھی۔ سجدہ آواز دے کے کہتی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ کون ہے جو زندان کی پشت پہ میرے پیاسے بھائی کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ کہ بیان کرنے والی شہزادی نے ایک بار سر اٹھایا، جب سر اٹھایا نا تو اس شہزادی کا چہرہ لہو سے بھیگا ہوا تھا، لہو کے باوجود بیٹی نے ماں کو پہچان لیا۔ آواز دے کے کہتی ہے ماں میں نے پہچان تو لیا، آپ میری ماں زہرا ہے، یہ آپ کے چہرے پہ لہو کیسا ہے؟ سجدہ آواز دے کے کہتی زینب اس وقت میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، میں جانوں تیرے بھائی کا ماتم جانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ فاطمة الزهراء وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ